السلام علیکم۔ اگر ہم انسان کی تخلیق یا بلکہ اس جسم کی تخلیق کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو ہے وہ کچھ مین جو ہے وہ آرگنز رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہارٹ ہو گیا، دل، دماغ، پھپھڑے، گردے، یہ جو ہمارے مین آرگنز ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھے ہیں۔ اور اس میں سے اگر کوئی ایک مین آرگن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے، لائک میدے یا کوئی جگر یا اس طرح کی چیزیں کو ڈسٹرب ہو جائے، یا کڈنی میں سے کوئی ایک آدھی کڈنی کام کرنا بند کر دے، یا ہارٹ میں کوئی پرابلم شروع ہو جائے، یا مائنڈ میں کوئی پرابلم ہو جائے، دماغ میں، برین میں کوئی مسئلہ آ جائے، تو باقی کی جو جسم کی پرفارمنس ہے وہ ٹوٹل متاثر ہو جاتی ہے۔ بالکل جو ہے وہ جسم جو ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا جس طریقے سے جو ہے وہ جسم کو پرفارم کرنا چاہیے۔ یعنی اس پورے سسٹم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے وائٹل آرگنز کی صورت میں، مطلب ہر عضو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا علیحدہ سے ایک کام ہے۔ مطلب جگر نے جو کام کرنا ہے وہ بالکل سیپریٹ اینٹیٹی ہے، وہ اس کا سیپریٹ ذمہ داری ہے، اس کا شعبہ ہی الگ ہے۔ میدے نے جو کام کرنا ہے اس کا شعبہ الگ ہے، دل نے جو کام کرنا ہے اس کا شعبہ الگ ہے، اس کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہے، برین کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہے، پھر اس کے بعد کڈنیز کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اور ہے، اور جو بھی انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرگنز رکھے ہوئے ہیں یا اس نظام کو جو چلانے کے لیے سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ سارے اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہر آرگن کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طرح جو خاندان ہوتا ہے، خاندان ایک یونٹ ہوتا ہے، اٹس لائک اے باڈی، جیسے انسان کا جسم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی اس کائنات میں تخلیق کی اس کی بنیاد آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی اپنی اینٹی جو ہے، انسان اس کی بنیاد ہے، انسان کے اندر جو سسٹم لگا ہے وہی باقی چیزوں میں سسٹم جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، باقی کسی ساری چیزوں میں بھی وہی پیٹرن جو ہے وہ فالو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں، فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس وقت فیملیز میں بہت سارے مسائل، بہت سارے پرابلمس جو ہے وہ پچھلے کچھ کافی عرصے سے جو ہے وہ جیسے ہی مطلب سمجھ لیں 2000 کا ایرا سٹارٹ ہوا تو یہ پرابلم زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ مطلب فیملیز میں، بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پرابلمس ہو گئی ہیں، ماں باپ اور اولاد میں بہت زیادہ پرابلمس ہو گئی ہیں، اولاد ماں باپ کی نہیں سنتی، ماں باپ اولاد کی سمجھتی نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ بہن بھائیوں میں بھی ایون یہاں تک معاملات ہو گئے ہیں کہ جب کبھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو باقاعدہ اس مصیبت کے اوپر جو ہے وہ اپنی خنس نکالی جاتی ہے اور اپنا سارا جو ہے وہ غصہ نکالا جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، حالانکہ غصہ کے بہن بھائی بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی بہن بھائیوں میں پرابلمز ہیں، ماں باپ میں اور اس میں پرابلمز ہیں، کیونکہ یہ جو یونٹ ہے نا وہ بالکل وہ ڈسٹرب ہوا ہوا۔ اب اس کی ڈسٹرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مینلی اس کی ڈسٹرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ڈسٹرب ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ انسان کی باڈی کے اندر ہر آرگن کا اپنا اپنا ایک جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا شعبہ ہے، ہر اس آرگن نے اپنا کام کرنا ہے، یعنی اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہے جو اس کے ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی۔ اسی طرح جو فیملی کا یونٹ ہے اس میں ہر آرگن کی جو ہے نا، یا ہر پرسن کی جو اس فیملی میں پرسن موجود ہے، جو لوگ موجود ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ماں باپ ہے، بیٹے بیٹیاں، بہنیں وغیرہ، جو بھی مطلب رشتوں میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ بیٹی کی علیحدہ ذمہ داری ہے، بیٹے کی علیحدہ ذمہ داری ہے، باپ کی علیحدہ ذمہ داری ہے، ماں کی علیحدہ ذمہ داری ہے۔ اب جب یہ یونٹ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اس یونٹ میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی، اور اس پوری یونٹ کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہوتا ہے، وہ خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ میں اس ایک فیملی کی بات کر رہا ہوں جس میں میاں بیوی اور بچے ہیں۔ اب آگے بچوں سے آگے بچے والا معاملہ جو وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ فیملی یا فیملی یونٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہاں ہمارے یہاں ایک برے صغیر میں کانسیپٹ ہے جوائنٹ فیملی کا، وہ تو ایک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے، خیر اس کے بارے میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ جو بیسک فیملی یونٹ ہے اس کے اندر پرابلمس ہو رہی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اسپیشلی میاں بیوی ہیں، یہ مین آرگنز ہوتے ہیں، مطلب یہ سمجھ لیں دل اور دماغ ہوتے ہیں اس یونٹ کا جو ہے جس نے سارے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے۔ اور یہ جب ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں نا، یا کوئی بھی ایک فریق اس میں سے یا کوئی بھی ایک آرگن اس میں سے
پراپر کام نہیں کرتا تو دوسرے کی آٹومیٹکلی پرفارمنس جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اب ہمارا ایک کانسیپٹ آ گیا کہ جی دونوں کو کمانا ہے، دونوں کو یہ کرنا ہے، دونوں کے یہ معاملات ہیں، دونوں نے یہ چیزیں کرنی ہے، دونوں نے گھر سنبھالنا ہے۔ ٹوٹلی اگری ود دیٹ، ٹھیک ہے، جو زمانے کے معاملات چل رہے ہیں اس حساب سے آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کیجیے، میں اس کی بات نہیں کرتا، بٹ ایز فار ایز دا فیملی یونٹ از کنسرن، اس میں مرد کی ایک علیحدہ رسپانسبلٹی ہے، عورت کی ایک علیحدہ رسپانسبلٹی، اور ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک آگے کے خاندان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اور اس خاندان میں جو بھی بچے آگے پیدا ہوتے ہیں یا ہے بیٹے بیٹیاں، ان کو اپنی اپنی ایک ذمہ داری بتانی ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری بتانے کا طریقہ وربل نہیں ہوتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بات پلے باندھ لیجیے گا کہ وربل نہیں ہوتا۔ جب بھی اولاد کو آپ نے کچھ سکھانا ہے، یو ہیو ٹو ایکٹ آن اٹ، آپ کو وہ کر کے دکھانا پڑے گا، تب جا کے وہ اولاد وہ چیزوں کو سیکھتی ہے، ادروائز اولاد نہیں سیکھتی۔ اب ہوتا کیا ہے، فیملی یونٹ ڈسٹرب کیسے ہے؟ جو اس وقت میں نے یہ چیز دیکھی ہے جو نارملی فیملیز میں ہو رہا ہے، وہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے خاص طور پہ میسز میں، مطلب جو اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس، اس میں تو یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، بٹ اسپیشلی ان دا لوئر کلاس اینڈ لوئر مڈل کلاس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ یہ آتی ہیں، جو عورتیں ہیں نا اسپیشلی، دے آر ویری کنسرن اباؤٹ دا فائنینسز، وہ کنسرن ہو جاتی ہیں کہ بھئی میرا میاں کما نہیں رہا، یہ نہیں کر رہا، اس کو، یعنی وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹیز کے اوپر باقاعدہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ ان کو ایک ٹگے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی میں کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ کس قسم کے سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے، اس کے معاملات کاروباری کیا ہیں یا جاب کے کیا ہیں یا کس قسم کی پرابلم سے وہ گزر رہا ہے، شی نیور انڈرسٹینڈ دیٹ، بس وہ اس کو اپنی وہ ضروریات اور وہ چیزوں کی ضرورت نظر آ رہی ہوتی ہے جس کو اس کو فوری پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ساری ضروریات تو دکھائی دے رہی ہوتی ہے مرد کو، لیکن دا پرابلم از دس کہ اس کا جو کینوس ہوتا ہے نا مرد کا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا کینوس شارٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ جو ہے وہ پریکٹیکل فیلڈ میں نکلتی ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائے، بیکاز شی ایز اے وومین، عورتوں کے لیے باقی مرد جو ہے وہ بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، لیکن مرد کے لیے آسانیاں اس طرح سے پیدا نہیں کرتا جس طرح عورت کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتی، سیم ایک یہ پیٹرن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب بھی ایک فریق دوسرے کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرے گا یا دوسرے کی ذمہ داری کے اندر انوالو ہونے کی کوشش کرے گا تو دونوں کی پرفارمنس متاثر ہوگی، دونوں کی اپنی اپنی ایک حدود اور قیود ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے اولاد کو ٹرین کرنا ہے، اولاد کے معاملات لے کے چلنے ہیں، تو اولاد کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری آپ نے ان کو فیل کروانی ہے، ان کو احساس دلانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کو، ایک بچہ 20-22 سال کا بھی ہوگا، اس کو ہم نے بچہ ہی رکھا ہوا ہے، حالانکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے 12-13 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی کچھ ذمہ داریوں کا یا خاندان کی کچھ ذمہ داریوں کا اس کے اوپر بوجھ ڈالے، اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یعنی بینگ اے بوائے جو اس کی رسپانسبلٹیز اس فیملی کے اندر بنتی ہے، ہی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اور اسی طرح جو گرلز ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے اوپر بھی وہ ذمہ داریاں ڈالنا بڑی ضروری ہے جو ایکچولی ان کو نبھانی ہے، یعنی ان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یا اس فیملی کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے مطابق اس چیزوں کو کرنا ہوتا ہے۔ جب تک ہم وہ ذمہ داریاں نہیں دیں گے تب تک ان کو یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی، تو پھر اس کا الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوگا، دے ڈونٹ ایون ریئلائز دیئر رسپانسبلٹی، تو وہ رسپانسبلٹیز بھی ماں باپ کے اوپر آ جاتی ہے، اور ماں باپ کے اوپر برڈن اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ باقی کی چیزوں کو پھر وہ نبھا نہیں پاتے، اینڈ دا ٹائم کیم کہ وہی چیزیں جو ہے وہ پھر آپس میں جب ایک دوسرے کو ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا گیا ہوتا، تو جس کو نہیں دلایا گیا تو اس کو لگتا ہے کہ میرا کام ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر پرابلمز جو ہے وہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لائک جہاں پہ بچے بھی شادی شدہ نہیں ہیں، ایک فیملی میں رہ رہے، تو وہاں پہ بھی ایک بھائی کے اوپر برڈن زیادہ، دوسرے کے کم ہے، اور کئی جو ہے وہ باقی ویلے پر رہے، یعنی ان کو ذمہ داریوں کا احساس نہیں دلایا جا رہا۔ یہ صرف فائنینشلی بات نہیں ہو رہی، اگر آپ اس کو فائنینشلی لے کے جائیں گے تو یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے اور ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمانا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو فیملی کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اللہ کے معاملات کس طرح لے کے چلنے ہوتے ہیں، نماز روزے کے معاملات کیا ہیں، اللہ کے دین کے معاملات کیا ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تب جا کے ایک فیملی کا یونٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہی یونٹ جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اسلام کے اوپر یا ہمارے دین کے اوپر،
تو ہم اگر مسلمان کسی وجہ سے پراپرلی ہماری کمیونٹی مسلمانوں کی کام پراپرلی نہیں کر پا رہی تو اس کی وجہ بھی مینلی یہی ہے کہ ہر آرگن جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا، ہر آرگن دوسرے کی ذمہ داری کے اوپر اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. مطلب ایک مثال ہے کہ میری ذمہ داری کچھ اور ہے لیکن مجھے پسند کچھ اور ہے، تو میں اس کی کام میں جو ہے وہ ٹانگ اڑانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. دس از ہیپننگ. ہم اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی حدود و قیود کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اینڈ دین وی فیس دا پرابلمس. تو جب ہر انسان، ہر بندہ جو فیملی کے اندر ہے یا ہمارے دین کے اندر ہے، اپنی جگہ پہ اور اپنے معاملات کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا، نبھائے گا، تو یہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سب سے پہلی آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو اپنی ذمہ داری کو ڈیفائن کریں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اصل میں ہیں کیا. بینگ اے مسلم، بینگ اے سربراہ، آپ کی کیا ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد ان ذمہ داریوں کو باقی کے لوگوں کے اوپر آپ نے کس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ چیزوں کو آپ سیٹل کر کے چل سکیں. تو دس از اے ہول سینیریو وچ آئی وانٹڈ ٹو ٹیل یو دیٹ کہ فیملی سسٹم ہمارا کرپٹ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اولادیں جو ہے وہ ماں باپ سے پریشان ہیں، ماں باپ اولادوں سے پریشان ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے پریشان ہیں، کہیں کسی کی نہیں بن رہی ہے آپس میں، اینڈ دے آر آل ان اے میس. سو جسٹ the basic need is this that you have to realize your responsibilities and you have to fulfill those responsibilities. Then you will have the right direction of your life, inshallah. Jazakallah khair.